کاشی بھائی، آپ ایک تاجر کی کہانی سنا رہے تھے، تو پھر کیا بنا اس کا؟ ہاں بھائی، گئے وقتوں کی بات ہے کہ کسی ملک میں ایک تاجر بڑا ہی مشہور تھا، ایماندار بھی تھا، اور وہ مختلف چیزیں بیچتا، ایک ملک سے دوسرے ملک تک کا سفر کرتا اور رنگ برنگی چیزیں دوسرے ملکوں سے لا کر بیچتا اور بہت ہی اچھا منافع کماتا۔ ایک دفعہ اس نے سوچا کہ اس کا بیٹا جوان ہو رہا ہے، تو وہ ابھی نوجوانی میں ہی تھا، تو اس نے اپنے بیٹے کو بھی ساتھ لے لیا تاکہ وہ بھی تجارت کے تمام اصول سیکھ لے اور دنیا داری کا یہ سارا حساب اسے بھی پتہ چل جائے کہ لوگ کس طرح کے ہوتے ہیں اور کس طرح حساب کتاب کیا جاتا ہے اور کس طرح ان کو پرکھا جاتا ہے۔ تاجر کو لوگوں کو پرکھنے کی کیا ضرورت پڑی تھی بھائی؟ تاکہ کسی قسم کا دھوکہ نہ کھا سکے، تو وہ اپنے بیٹے کو سمجھانے کے لیے ساتھ لے گیا۔ اس نے ایک شہر کا چکر لگایا اور رنگ برنگے لوگوں سے ملا۔ بیٹے نے کہا کہ ایک جگہ ایک بڑا خوش پوشاک اور خوبصورت نوجوان آدمی چیزیں بیچ رہا تھا، آپ نے اس سے کچھ نہ خریدا، جبکہ اس کے علاوہ آپ نے اور کئی لوگوں سے چیزیں خریدیں۔ مجھے تو اس نے بڑا متاثر کیا، اس کی بڑی میٹھی زبان تھی اور بڑی آوازیں لگا کر میٹھے انداز میں وہ لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کر رہا تھا، اور اس کا لباس اور اس کی شکل بھی بڑی خوبصورت تھی۔ آپ اس کے پاس کیوں نہ گئے اور کیوں نہ چیزیں خریدیں؟ تو اس تاجر نے کہا، بیٹا ایک بات یاد رکھنا، جو خوبصورت ہے ضروری نہیں کہ وہ خوبصیرت بھی ہو۔ وہ نوجوان بڑا دھوکے باز ہے اور مشہور ہے، اس سے میں پہلے ایک دفعہ دھوکہ کھا چکا ہوں۔ یاد رکھنا، کبھی بھی صورت کو نہ دیکھنا بلکہ سیرت کو دیکھنا۔ ارے واہ، بہت ہی اچھا مشورہ دیا اس نے اپنے بیٹے کو۔ بلکہ ایسی نصیحت تو شیخ سعدی نے بھی کی کہ خوبصورت انسان ضروری نہیں کہ خوبصورت بھی ہو، اس لیے ہمیں انسانوں کو پرکھنا چاہیے، ان کی شکل سے نہیں بلکہ ان کے معاملات سے۔ بالکل بھائی، یہی بات ہے، ظاہری شکل سے کسی کو نہ پرکھیں بلکہ معاملات کے ذریعے اس کی پرکھ کریں کہ وہ کس طرح کا انسان ہے۔